السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات اور میں ہوں سیدہ زہرا بخاری۔ سب سے پہلے آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب علامہ تنویر محمدی صاحب، جو کہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک تنظیم جس کا نام پیس موٹس ہے، اس کا ایک قیام کیا ہے۔ ہم اس بارے میں آج ان سے جانیں گے کہ ان کی سماجی خدمات کیا کیا ہیں اور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنا اور ایک مذہبی مطلب کہ اس سے تعلق رکھنا جو ہے وہ کیسا ہے، اور پھر ایک سوشل ورکر کے طور پہ آج ہم ان سے یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، علامہ تنویر محمدی صاحب، آپ پلیز ہمارے ویورز کو بتائیے گا ایک تو اپنا تعارف کہ آپ کا جو ہے وہ تعلق کہاں سے ہے، کون سے شہر سے ہے، اور آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا۔ میرا تعلق جی پاکستان کے شہر زندہ دلانے لاہور سے ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی میں نے لاہور ایف جی عابد مجید ہائی اسکول سے میٹرک کیا، یونیورسٹی آف پنجاب سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایم اے سرگودا یونیورسٹی سے کیا، ایم فل اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن جو ہے میں نے یو ایم ٹی سے کی، اور یہ میرا ابتدائی تعارف ہے۔ اور عرصہ دراز سے جو ہے میں آرے بازار کی جامعہ مسجد عثمانیہ میں بطور خطیب جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے۔ علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یعنی ایک مذہبی شخصیت جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہو، قرآن کی، اور اس طرح سے مسجد کے ساتھ وابستگی ہو ان کی، تو آپ نے دنیاوی تعلیم میں بھی ایم فل کیا، اور ایم فل کی حد تک کسی قاری صاحب کا، کسی علامہ صاحب کا مطلب ایم فل کر جانا یہ بڑا کم دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، تو اس بارے میں بتائیے گا۔ انفیکٹ جو ہے ہمارے ساتھ، ہماری مسلم قوم کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی تعلیم کو سیپریٹ کر دیا۔ دین اور دنیا کی تعلیم کا سیپریٹ ہو جانا امت مسلمہ کے زوال کا سبب بنا۔ آج سے 2 صدیاں قبل جو ہے دین اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے دی جاتی تھی۔ اچھا، ایک ہی چھت کے نیچے دی جاتی تھی، اور جب سے یہ سیپریشن ہوئی ہے، اب جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، اور ایک بہت بڑا خلا ان کی زندگی میں رہ جاتا ہے، اور جو لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دین کی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان کے مختلف سیاستدان اور وزراء انٹرویوز کے دوران جو ہے یا الیکشن کمیشن میں اپنے پیپرز جمع کروانے کے دوران جو ہے قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ تو پہلا کلمہ بھول جاتے ہیں جی، تو اس سے جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ نے بھی جو ہے نا وہ جنم لیا، اور دینی اور دنیاوی تعلیم رکھنے والوں کے درمیان جو ہے بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے۔ ہمیں پھر سے واپس جانا ہوگا، اور اپنے آنے والی نسل کو جو ہے ہمیں ایک چھت کے نیچے، ایک مکتب کے نیچے، مدارس پہلے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مکتب ہوا کرتے تھے، انہی مکاتب سے ابو علی سینا نکلے، انہی مکاتب سے کیمسٹری کے بانی جابر بن احیان نکلے، انہی مکاتب سے حکیم عباس اندلسی نکلے، انہی مکاتب سے بڑے بڑے سائنسدان ہمارے نکل رہے تھے، اور وہ صرف سائنسدان ہی نہیں تھے بلکہ وہ دین کا علم بھی جانتے تھے۔ اب اصل پرابلم یہ ہے کہ جب دین اور دنیا کی تعلیم ایک چھت کے نیچے ایک مکتب میں دی جائے گی، کوئی وقت ایسا لائے نا آپ کیوں نہیں لاتے کہ ایک مجسٹریٹ ہو وہ حافظ قرآن ہو۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے کہا کہ دین اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کرتی گئی، لیکن ہم تو آج کل اسکولوں میں دیکھتے ہیں، اور ہماری بہت سی حکومتیں بھی آئیں، انہوں نے جو ناظرہ کی تعلیم ہے وہ اسکولوں میں لازم قرار دے دی ہے۔ جی، اس اسکولوں میں لازم قرار دی ہے،
یہ تو ابھی اسی حکومت کا ہی کارنامہ ہے. اچھا. اور جو ہمیں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے ہمارے سلیبس میں شامل ہوتی ہے, آپ نے بھی ماشاءاللہ لا کیا ہے, جی جی, ٹھیک ہے نا, وہ صرف فارمیلٹی کے طور پہ چھوٹی سی بک ہوتی ہے اور اس کے نمبر بھی 75 ہوتے ہیں, 75. اور اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے نا جسٹ فار پاس دی ایگزامینیشن, بس اس کو امتحان کے پاس کرنے کے نقطہ نظر سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول نہیں دیا جاتا کہ جس میں دین کو اپنایا جائے. اچھا علامہ صاحب, اس کے ساتھ ایک انوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اچھا. ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے کہ جس میں جو ہے دینی تعلیم کے اوپر خاص توجہ دی جائے, اور مدارس کے اندر بھی ایسا ماحول بنایا جائے کہ وہ پھر سے مکاتب کا درجہ اختیار کریں, اور وہاں سے جو فارغ ہونے والے فارغ التحصیل حفاظ, قراء اور علماء اکرام ہیں, وہ جب معاشرے میں آئیں اور ایک باعزت روزی کما سکیں اور ان کا معاشرے میں جو ہے نا ایک باعزت قسم کا رول ادا کر سکیں. علامہ صاحب ہم نے صرف دیکھا, ایک منٹ میری بات مکمل ہوتی ہے. جی جی. آج ہم مدارس دینیہ میں بڑی یہ دکھ والی بات ہے کہ جو علماء فارغ التحصیل ہو کر آتے ہیں ان کا جو گزر بسر ہوتا ہے وہ مسجد کی کمیٹی یا مسجد کے چندے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہونا تو یہ چاہیے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا کپڑے کا بزنس تھا. دین کا جو کام کیا ہے انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہے. تو آج ہم نے اپنے علماء کو جو ہے وہ محتاج بنا دیا. ہم ان کو باعزت بنا کے, آج سے 100 سال قبل جو ہے وہ درس نظامی کے سلیبس کا حصہ تھا کہ درس نظامی کی ڈگری یا سند اس کو ملتی تھی جو کم از کم حکیم ہوا کرتا تھا. اچھا. علم طب پڑھ کر آتا تھا. وہ اپنی مسجد کے ساتھ یا اپنے گھر کے ساتھ یا کسی بھی جگہ پر ایک لوگوں کو جو ہے وہ ان کا علاج کر کے باعزت زندگی گزارا کرتے تھے. ان کا گزر بسر اور ان کا سورس آف انکم مسجد یا مسجد کا چندہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے دین اور دنیا کی تعلیم کو ایک چھت کے نیچے لے کر آئیں, اور جب یہ ایک چھت کے نیچے آئے گی اس میں وقت تو بہت لگے گا, پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انقلابی معاشرہ بنے گا. آپ ایسا وقت لائیں کہ ایک جج ہو وہ عالم دین ہو, پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کیسے نہیں ختم ہوتی. ایک آرمی کا جرنیل ہے وہ حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, ٹھیک ہے جی, ایک ڈپٹی کمشنر ہو وہ حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو. تو اگر یہ ایسا معاشرہ ہمارا نکلے گا جب جو دین اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ مزین ہوگا تو اس میں بہت خوبصورتی بھی ہے اور اس میں ہماری بقا بھی ہے. علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل بہت سے پرائیویٹ سکولز میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسلامیات کی تعلیم کے علاوہ وہاں پہ ناظرہ کی جو تعلیم ہے نا وہ ایک قاری صاحب آتے ہیں اور آگے باقاعدہ طور پہ اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اور وہ بچے جو ہیں وہ ناظرہ کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. مطلب گھروں میں جن بچوں نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جس باجی کے پاس جاتے ہیں, جس قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اسکولوں میں کیونکہ حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ اس کو لازمی قرار دیا جائے تو وہ کچھ اسکول میں تو دیکھنا شروع ہو گئے ہم کہ ایسے نہیں, اس سے تو بہتری آئے گی انشاءاللہ معاشرے میں. یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو ایک ساتھ کیا جائے. جو دین پڑھنے والا ہے اس کو دنیا کی تعلیم دی جائے اور جو دنیا پڑھنے والا ہے اس کو دین کی تعلیم دی جائے. اس سے ایک ہمارا پرامن معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا. بالکل. ذرا جو آپ نے مدرسوں کی بات کی, اسی بات سے جو ہے وہ بات کو مزید ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے مدرسے ہیں تو ان مدرسوں میں بہت کم ایسا دیکھا ہے, حالانکہ ہمارے مدرسوں کے بچے جو ہیں وہ باقی تمام بچوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. وہ تو بہت جلدی ان کی میموری جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو جو ہے بہت جلدی یاد بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے ان مدرسوں سے کوئی ڈپٹی کمشنر, ہمارے ان مدرسوں سے کوئی بینک کا مینیجر یا ہمارے ان مدرسوں سے کوئی جو ہے ایسے کیوں نہیں لوگ نکلتے؟ اصل میں مدارس دینیہ کے اندر سے دنیا کی تعلیم کو ختم کر دیا گیا. یہی تو ہمارے ساتھ مس ہیپ ہوا. اگر اس کو دوبارہ رائج کیا جائے گا تو یہ لوگ نکلیں گے. بلکہ قرآن مجید کا تو یہ معجزہ ہے
جو اس کو حفظ کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ کریم جو ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں کو جو ہے عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک جیسی کتاب کو حفظ کر لیا تو اس کے لیے دوسری کتابیں یا دوسرے علوم کو یاد کرنا یا اس کو ازبر کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے جو مدارس کے محترم حضرات ہیں یا ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پاکستانی قوم ہے خاص طور پر، اس کا کوئی تھنک ٹینک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی برائے نام ہیں، فارمیلٹیز ہیں۔ جیسے آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، اس کو فعال کیا جائے اور اس کو جو ہے بااختیار کیا جائے، اور اسلامی آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس کو مزید پروان چڑھایا جائے تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ اچھا مجھے بتائیے علامہ صاحب، آپ نے ایک تنظیم کا قیام کیا ہے جس کا نام پیس موٹرس آف پاکستان ہے، ہمیں اس کے مقاصد کے بارے میں بتائیے گا، یہ کیا ہے اور پیس موٹرس مخفف کس چیز کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیس موٹرس آرگنائزیشن امن، یعنی کہ اس کا اصل نام تھا تحریک امن پاکستان۔ اچھا۔ اور یہ ہماری تنظیم کے جو مرکزی صدر ہیں مولانا ایوب خان ثاقب، اور ہمارے جو سیکٹری اطلاعات تھے مفتی محمد حنیف بھٹو صاحب، انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا تحریک امن پاکستان۔ تو جب ہم اس کی رجسٹریشن کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ لفظ موومنٹ جو ہے وہ رجسٹریشن میں مسائل پیدا کرتا ہے، تو ہم نے موومنٹ کا لیٹن جو ہے الٹرنیٹ ورڈ تھا، تو معنی وہی ہوا، ٹھیک ہے نا، لیٹن ورڈ ہے یہ موٹس، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تحریک اردو میں اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو تحریک امن ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، امن کی تحریک، کہ لوگوں میں جو ہے وہ امن کی بات کی جائے۔ اچھا اس کے مقاصد بتا دیجیے گا، اس کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ اس کے مقاصد جو ہے ایک تو معاشرے کے اندر بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنا، اور جو کہ بہت ضروری ہے۔ فرقہ واریت کا جو جرم ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں پنپتا ہے۔ اب اس جرم کو ختم کرنے کے لیے، اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اس تنظیم کو ہم نے قائم کیا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی دی جائے، اور اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن پر کام کیا جائے، امن پر قائم کیا، دوسرے نمبر پر امن ہے اور ہیلتھ پر کام کیا جائے۔ اور الحمدللہ بہت تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ اس کام میں بہت گیپ ہے، اور ہمارے ساتھ کی اگر 100 تنظیمیں اور بھی آ جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔ ہم تو نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ مل جل کر کام کیا جائے اور اس جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کسی سے اپنا کمپٹیشن نہیں سمجھتے؟ نہیں، ہم کسی کے ساتھ اپنا کمپٹیشن نہیں سمجھتے، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ امن کے لیے تو جتنا بھی کام کیا جائے جی، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم نے اس کے نقصانات بہت دیکھ لیے ہیں، گزشتہ 30 سال جو ہے ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں، اہل تشیع کے نام پر، اہل سنت کے نام پر، اور ہم نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے۔ تو یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گا جو ہم سے پہلے لوگ کام کر رہے تھے، ان کی کوششوں سے اور حکومتوں کی مداخلت سے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے میں پاکستان کی آرمی کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے پاکستان میں امن کو قائم کرنے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی امن کی تحریکیں اور امن پر قربانیاں بھی دی ہیں، جی قربانیاں بھی دی ہیں، امن پر کام کرنے والی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور بین المسالک اور بین المذاہب جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ سب تعریف کے قابل ہیں، سب ایڈمائریبل لوگ ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بات کی بین المذاہب کی، تو بین المذاہب سے مجھے یہ ہے کہ جو اقلیتیں جو ہے پاکستان میں، کیونکہ قائد اعظم نے بھی جب پاکستان کا قیام ہوا تو قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بہت بات کی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے پاکستان میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے پاکستان میں، اس نئے پاکستان میں، کیا اقلیتوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے
وہ اقلیتوں کے لیے ایک جنت ہے. اچھا. اقلیتوں کے لیے ایک جنت ہے. اب ہمارے ہمسائے ممالک میں جا کر دیکھ لیجئے، ہندوستان کے اندر جو ہے اقلیت کے ساتھ جو بہیو ہوتا ہے، 50-50 ہزار مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے مسیحی، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم رواج رکھا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو ہے بہت کم ایسے واقعات ملتے ہیں، اور جو واقعات ملتے ہیں وہ پاکستان کا اندرونی ایجنڈا کم ہوتا ہے، بیرونی ایجنڈا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت کہ پاکستان کے اندر جو ہے افراتفری ڈالی جائے اور پاکستان کے حالات کو خراب کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے حکمرانی کی جائے اور ان کو جو ہے پریشانی میں رکھا جائے. تو جو واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس میں اندرونی ایجنڈا بہت کم ہوتا ہے. باقی جو اقلیتوں کے حقوق ہیں بحیثیت مسلمان، حضور نبی کریم آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، تو مدینہ کی ریاست میں جو ہے مدینہ منورہ میں جو لوگ رہ رہے تھے پہلے سے، ان میں یہودی بھی تھے اور مسیحی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. یہ 3 اہل کتاب وہاں پر جو ہے پہلے سے رہ رہے تھے. تو ان تینوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور بڑا وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اس معاہدے کی روح سے جو ہے یہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ آپس میں مل جل کر رہیں گے. اور اگر ریاست مدینہ کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب مل کر اپنی اس اسٹیٹ کا دفاع کریں گے. اور اس معاہدے کی جو ہے سب سے اہم شک یہ تھی کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گے، اور تمام مذاہب کے فیصلے ان کی مذہبی کتابوں سے کیے جائیں گے. اگر مسلمان کوئی جرم کرتا ہے یا مسلمان کا کوئی جھگڑا ہے یا اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے فیصلے قرآن مجید سے کریں گے. اور اگر کوئی یہودیوں کا مقدمہ آتا ہے تو ان اچھا علامہ صاحب، پچھلے دنوں میں نے ایک ٹویٹ پڑھی جس میں ایک، یعنی ہندوستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں، اپنے ہمسائے ملک کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو خود سکھوں کو بھی جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ٹویٹ پڑھا جس میں ایک سکھ رہنما نے کہا کہ قائد اعظم واز رائٹ، وہ صحیح کہتے تھے کہ ان کو یہاں پہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کو وہ حقوق نہیں ملیں گے جو پاکستان کے اندر مل سکتے. بات کیا یہ بات ہے ہے، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہندوستانی قوم جو ہے وہ اپنے تعصب کی حد پر ہے، بہت متعصب قوم ہے. اب یہ تعصب کو ختم کرنا جو ہے وہ ان کی اپنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس تعصب کو ختم کریں، ایجوکیشن کو عام کریں. پاکستان میں الحمدللہ ایجوکیشن، تعلیم اور جو معاشرے میں شعور دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے بین المسالک بھی بہت فرق پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے تو اخبار روز بھرے ہوتے تھے کہ آج فلانے علماء شہید ہو گئے اور فلانی جگہ بم دھماکہ ہو گیا. الحمدللہ اس میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے میں اقلیت کی طرف سے ضامن بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. جب تک کہ میں اس کا حق نہیں دلوا دوں گا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارے گریبان ہوں گے. تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے اس کا پرچار کرتے ہیں کہ جو مسیحی ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں یا ہمارے ملک میں جتنی بھی اقلیتیں رہ رہی ہیں، جو حقوق ان کو اسلام نے دیے ہیں دوسرے کسی مذہب نے بھی اتنے حقوق نہیں دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان حقوق کی پاسداری کرتے ہیں. اور پاکستان میں جہاں کہیں بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں.
اچھا راما صاحب، مجھے پیس موٹس کے بارے میں ہی بتائیے گا دوبارہ سے کہ تنظیم جس کا نام آپ نے پیس موٹس رکھا ہے، اس کے عہدیداران کے بارے میں بتائیے گا. جی، پیس موٹس آرگنائزیشن الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت اور حسین گلدستہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ حقیر اور خاکسار جو ہے اس کا خادم ہے، چیئرمین ہے، اور میرے بڑے ہی اچھے دوست اور مولانا محمد ایوب خان ثاقب، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ ڈسکا سے ہے. اچھا. ایک بہت بڑا دینی مدرسہ جامعہ مدنیہ کے نام سے چلا رہے ہیں، اور وہ ہمارے مرکزی صدر ہیں. اور ایک ہمارے مسیحی بھائی دوست ہیں جناب خالد شہزاد صاحب، وہ ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. اچھا. اسی طرح ہمارے سید بدر الحسن ہاشمی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر عبدالغفار رندھاوا صاحب ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب، وہ بھی ہماری اس تنظیم کے سرخیل ہیں. اور اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر رائج جتنے بھی مسالک ہیں ان کے تمام علماء کی نمائندگی موجود ہے، اور باقی جتنے بھی رائج مذاہب ہیں ہمارے ساتھ مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی نمائندگی بھی موجود ہے. اور خواتین کی طرف آپ آ جائیں تو خواتین کی جو ہے وہ چیئر پرسن میرے سامنے بیٹھی ہیں، سیدہ زہرا بخاری صاحبہ. ٹھیک ہے جی، خواتین کو لے کر چل رہی ہیں. اور دوسرا ہماری خواتین میں سرپرستی جو ہے میڈم ثروت روبینہ صاحبہ کر رہی ہیں. اور یہ ساری ماشاءاللہ بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی خواتین اور پڑھے لکھے علماء اور سکالر ہمارے ساتھ ہر مذہب اور ہر مسلک کے موجود ہیں، اور ہمیں ان پر بڑا ہی بھرپور اعتماد ہے. اور ہمارے درمیان جو ہے کہ اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو لے کر ہم چل رہے ہیں. الحمدللہ کامیابیاں جو ہیں ہمارے قدم چوم رہی ہیں اور چومتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا راما صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی جو ہے ہمارے ویورز میں سے کوئی پیس موٹس آف پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، اس کا طریقہ کار جو ہے اس کا ایک ہمارے ہیڈ آفس میں رکنیت فارم ہے. اچھا. وہ آئیں، اپنا جو ہے ممبرشپ لیں، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک سلیبس تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگ امن کا کام کرنے کے لیے میدان میں عمل میں آتے ہیں، میدان عمل میں آتے ہیں، تاکہ پہلے ان کی اپنی بھی تربیت ہو، ان کی اپنی تربیت ہو، اس سلیبس کی وہ اسٹڈی کریں، اس سلیبس کو جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس سلیبس کو اپنائیں، اور ہمارے شانہ بشانہ چلیں. ہمارے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوں، کیونکہ امن کا کام کرنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ برداشت کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ جی جی بالکل، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ پیس موٹس کا مذہبی ہم آہنگی میں کیا کردار ہے؟ پیس موٹس نے ابھی تک کیا کیا آپ نے جو ہے کردار ادا کیا اس میں؟ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ہم مختلف مواقع پر جو ہے پروگرامز کرتے رہتے ہیں، اور ان پروگرامز میں جو ہے ایک پیس موٹس کے اپنے عہدیداران ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، اور کرسچن کمیونٹی ہے. اچھا. ان کے جو پریسٹ حضرات ہیں، ان کے پاسٹرز ہیں، پریسٹ ہیں، بشپس ہیں، پاپس ہیں، ان کو بھی ہم بلاتے ہیں. اچھا. اور ہندو برادری کی طرف سے بھی کافی لوگ؟ جی، ہندو برادری کی طرف سے امرناتھ رندھاوا صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں. اچھا. پنڈت بھگت لال صاحب بھی جی جی، پنڈت بھگت لال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے ایک پورا اللہ کریم نے ہمارا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا. سکھ برادری سے بھی کوئی لوگ ہیں جو آپ کے جی، ساتھ؟ سکھ برادری سے سردار سربیر سنگھ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح ان کی مہندر پال سنگھ بھی. مہندر پال سنگھ تو حکومتی سطح پر سرپرستی کرتے ہیں. ٹھیک. تو تنظیمی سطح پر جو ہے وہ سردار سربیر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اچھا، مجھے بتائیے گا راما صاحب کہ مذہبی ہم آہنگی نے اور پیس موٹس نے ابھی تک فرقہ واریت کو کس حد تک کم کر دیا؟ مجھے بھی بتائیے گا. دیکھیں جی، اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے چیخے میں جلایا جا رہا تھا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، مشہور واقعہ ہے. تو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی اس آگ پر پھینکنے کے لیے. تو کسی نے سوال کیا کہ تیرے اس پانی سے جو ہے
اس اتنے بڑے آگ کے چیخے کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا جی یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس پانی سے اس آگ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جو اس آگ کو بجھانے والے تھے۔ تو ہمارے ملک میں تو فرقہ واریت اور اس کی تو ایک ایکسٹریم پر چلے گئے تھے ہم۔ الحمدللہ ہم اس آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ایک تو، اور دوسرا جو ہے اس کو فرقہ واریت کی کمی کے حوالے سے الحمدللہ کافی کامیابی ہوئی ہیں۔ اب معاشرہ جو ہے ہمارا وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو پہلے جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو قبر اور حشر کے سوال نہیں تھے، لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاں جی، لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال اپنی جگہ پر، جو قبر حشر کے سوال نہیں ہے۔ قبر اور حشر کے سوال تو عمل کے اوپر ہے نا، کہ اللہ کریم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کے لیے میں نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا اور آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے اپنی کلام اتاری، اپنی کتاب بھیجی، آپ نے اس پر عمل کتنا کیا، کتنا پریکٹس کیا آپ نے اس کے اوپر کتنا پریکٹس کیا، آپ نے کتنا عمل کیا۔ تو اصل بات تو وہاں اعمال کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمارے جو مناظرے ہوا کرتے تھے وہ بے بنیاد ہوا کرتے تھے، اب ان میں کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ مزید جتنے حضرات اس پر محنت کر رہے ہیں اور جتنی تنظیمیں امن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ ہم اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم کہاں کہاں کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ جی، ہماری تنظیم جو ہے وہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہماری پنجاب میں کام کر رہی ہے۔ ابھی رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب ہمارے پنجاب کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح سید آفاق جمال صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ پی ایس پی کے ساتھ ہے، پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ، اچھا، کراچی میں ہوتے ہیں، پورے سندھ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح برات جان صاحب ہیں، اور برات جان صاحب جو ہے وہ پورے بلوچستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اسی طرح جو ہے حاجی غلام مصطفیٰ جدون صاحب جو ہے وہ ایبٹ آباد کے پی کے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی عبد الوحید منا صاحب جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، مطلب آزاد کشمیر تک ہے آپ کا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت میں بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ پاکستان سے نکل کر جو ہے باہر جو ہے یو اے ای کے اندر جو ہے ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے محترم حاجی محمد شملہ خان صاحب، وہ اس کا کام کر رہے ہیں، اور یو کے میں جو ہے ہمارے بڑے اچھے دوست اور بڑے مہربان ہمارے فخر محبوب جنجوعہ صاحب ہیں، وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جہاں کیونکہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس امن کی تحریک کو اور امن کے کام کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی کوئی بھی شخص، اس کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ ہمارے پیس موٹرز آف پاکستان کو جوائن کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب، پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ پروگرام کے آخر میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب اپنے مرنے والے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، دفن کرتے ہوئے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کریم اس دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جس مٹی سے بنایا ہے اسی میں تمہیں دفن کرنا ہے، اور اسی مٹی سے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ جس مٹی سے آپ تخلیق پائے گئے اسی مٹی سے جو ہے آپ اسی میں آپ دفن کیے جاؤ گے اور اسی مٹی سے آپ اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اللہ کریم نے پاکستان کی مٹی سے بنایا ہے، اور اس بات کو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جو چیز جس چیز سے تخلیق پاتی ہے وہ اس کی ماں کہلاتی ہے۔ تو پاکستان کی دھرتی جو ہے
ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی اس ماں کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور اپنی صفوں میں پیار، محبت اور اتحاد کو قائم رکھیں۔ جب ہم متحد ہوں گے تو ہم بیرونی اور اندرونی ہر قسم کے دشمنوں سے اچھی طرح مقابلہ کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ علامہ تنویر محمدی صاحب آقا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ تمام بیرونی قوتیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں گی، تو وہ ایک بات سن لیں کہ ہم دین محمد کے سپاہی ہیں، مٹ جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آقا نیوز کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔